السلام علیکم پیارے بچوں، یہ آج کا جو ٹاپک ہے یہ ساؤنڈ چیپٹر کا دوسرا لانگ کویشچن ہے۔ یہ میرا دوسرا لیکچر ہے اور انشاءاللہ آپ جو ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو میں آج کیریکٹرسٹک آف ساؤنڈ سمجھاؤں۔ آپ یاد رکھیں بچہ، آپ ہمیشہ کے لیے آپ مختلف قسم کی آوازیں سنتے ہیں اور ان آوازوں میں آپ کو صاف پتہ چلتا ہے کہ اب کون بول رہا ہے۔ تو یاد رکھیں دو آوازوں میں جس کیریکٹرسٹک کی وجہ سے ہم فرق کر سکتے ہیں وہ تین ہے۔ اس میں جو پہلا کیریکٹرسٹک ہے بچہ وہ پچ ہے، دوسرا جو ہے وہ لاؤڈنس ہے اور تیسرا کیریکٹرسٹک کوالٹی ہے۔ ان تین عادات کی وجہ سے ہم ایک انسان کی آواز کو دوسرے انسان کی آواز سے وہ کر سکتے، تمیز کر سکتے۔ یا فار ایگزامپل آپ کے اگر دو دوست بول رہے اور اگر آپ کو نظر بھی نہیں آ رہے تو آپ ادھر بیٹھ کر یہ اندازہ لگا سکتے کہ اب کون بول رہا ہے۔ تو کون سے عادات ہے جس کی وجہ سے ہم دو آوازوں میں تمیز کر سکتے ہیں؟ تو پہلا جو بچہ عادت ہے ساؤنڈ کی وہ پچ۔ اب پچ کیا ہے بچہ؟ یاد رکھے پچ جو ہے پچ حقیقت میں فریکوینسی کو کہتے ہیں۔ یاد رکھے بچہ آواز کی وہ عادت جس کی وجہ سے ہم ایک شرل ساؤنڈ کو اور ایک گریو ساؤنڈ کو آپس میں اس میں تمیز کر سکے اس کو ہم پچ کہتے ہیں۔ شرل ساؤنڈ کون سا ساؤنڈ ہوتا ہے بچہ؟ شرل ساؤنڈ بچوں کی آوازوں کو کہتے ہیں یا عورتوں کی آوازوں کو۔ عورت کی جو آواز ہے اس کو بچہ فزکس میں شرل کہتے ہیں، یا بچوں کی آواز جن کو عمر اب 15 سال یا 13 سال سے کم ہو ایسے بچوں کی آوازوں کو بچہ شرل کہتے ہیں۔ لیکن جو ہی عمر 15 سال سے بڑھ جائے یا بڑے مردوں کی آوازوں کو بچہ ہم گریو کہتے ہیں۔ تو یاد رکھے پچ از دیٹ پراپرٹی آف ساؤنڈ ڈیو ٹو وچ وی کین ڈسٹنگوش اے شرل ساؤنڈ فرام اے فلیٹ ساؤنڈ یا گریو ساؤنڈ۔ اس عادت کو بچہ پچ کہتے ہیں۔ اٹ ڈپینڈز آن دا فریکوینسی آف دا وائبریٹنگ باڈی۔ جتنی فریکوینسی زیادہ ہوگی بچہ آواز کی تو وہ آواز دور تک جائے گی اور اس کی پچ زیادہ ہوگی، اور جتنی بچہ آواز کی فریکوینسی کم ہوگی تو وہ آواز دور تک نہیں جا سکتا ہے اور ایسے آواز کو ہم گریو ساؤنڈ کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر دو عورتوں کی آپس میں لڑائی ہو تو ان کی لڑائی کی جو چیخیں ہیں یہ دور تک پہنچتی ہے، لیکن اگر دو مرد آپس میں لڑ پڑے تو ان کی آواز بہت دور تک نہیں پہنچتی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ مردوں کی جو گلے کی تاریں ہیں جن کو ہم ووکل کارڈز کہتے ہیں ان کی لمبائی زیادہ ہے اور ان سے جو ویوز نکلتے ہیں وہ سائز میں بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ جتنی بچہ ویو لینتھ بڑا ہوگا اتنی ان کی فریکوینسی کم ہوگی، اور جتنے ویوز کے سائز چھوٹے سے چھوٹے ہوتے جائیں گے تو ان کی فریکوینسی بڑی ہوگی۔ آپ کو ڈائیگرام نظر آ رہا ہے۔ جو لو پچ لکھا ہے بچہ یہ وہ ویوز ہے جو مرد کے گلے سے نکلتی ہے، اور جو ہائی پچ لکھا ہے یہ اس آواز کی پکچر ہے، اس آواز کا گراف ہے جو کسی عورت کے گلے سے نکلتا ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو عورت کے گلے سے جو ساؤنڈ ویوز نکلتے ہیں ان کے ویوز چھوٹے ہیں، اور مرد کے جو گلے سے جو آواز نکلتا ہے اس کے ویوز بڑے بڑے ہیں۔ جتنے ویوز کی تعداد زیادہ ہوگی اتنی پچ زیادہ ہوگی اور اتنا آواز شرل ہوگا اور یہ آواز دور تک چلا جائے گا۔ لیکن جتنے ویوز کا سائز بڑا ہوگا، ویو لینتھ بڑا ہوگا تو اس کی بچہ پچ کم ہوگی، اور ایسے ساؤنڈ کو ہم گریو ساؤنڈ کہتے ہیں، جبکہ گریو ساؤنڈ بہت دور تک نہیں جا سکتا ہے۔ تیسرے لائن میں لکھا ہے کہ ہائی پچ مین ہائی فریکوینسی اینڈ لو ویو لینتھ۔ جتنی فریکوینسی زیادہ ہوگی ویو کا سائز چھوٹا ہوگا، اور لو پچ کا مطلب یہ ہے کہ جتنی پچ لو ہوگی تو فریکوینسی کم ہوگی اور ویو لینتھ کیا ہوگی؟ زیادہ ہوگی۔ ایک مرتبہ دوبارہ سنیں۔ پچ از دیٹ پراپرٹی آف ساؤنڈ ڈیو ٹو وچ وی کین ڈسٹنگوش اے شرل ساؤنڈ۔ شرل ساؤنڈ مین عورتوں کی آواز، اینڈ اے گریو ساؤنڈ، اور گریو ساؤنڈ کا مطلب میں نے سمجھایا مردوں کی آواز۔ تو کسی عورت اور مرد کے آواز میں فرق کرنے کو پچ کہتے ہیں، اور پچ کا دار و مدار بچہ کس چیز کے اوپر ہے؟ فریکوینسی کے اوپر ہے۔ دوسرا بچہ جو کیریکٹرسٹک آف ساؤنڈ ہے وہ لاؤڈنس ہے۔ لاؤڈنس کیا ہے؟ لاؤڈنس کے بارے میں لکھا ہے کہ جتنی زیادہ انرجی والا آواز آپ کے منہ سے نکلے گا تو ہم کہیں گے کہ اس آواز کی لاؤڈنس زیادہ ہے۔ آپ نے مسجد میں بچہ ایمپلیفائر ہوتا ہے، اور مسجد میں جو اذان دی جاتی ہے وہ ہم بچہ لاؤڈ سپیکر سے کرتے ہیں۔ تو لاؤڈ سپیکر کیا کرتا ہے؟ لاؤڈ سپیکر حقیقت میں مؤذن کی فریکوینسی کو چینج نہیں کرتا ہے بلکہ وہ آواز کی ایمپلیٹیوڈ کو بڑھاتا ہے۔ تو ایمپلیٹیوڈ بچہ ایمپلیٹیوڈ کے بڑھنے سے آواز کی لاؤڈنس بڑھتی ہے۔ ذرا لاؤڈنس کو بچہ آپ انگلش میں سنیں۔ دیٹ پراپرٹی آف ساؤنڈ ڈیو ٹو وچ وی کین ڈسٹنگوش اے لاؤڈر ساؤنڈ فرام اے فینٹسٹ ساؤنڈ
دیٹ پراپرٹی از کالڈ لاؤڈنس. لاؤڈر ساؤنڈ کا مطلب ہے بڑا آواز اور بچہ فینٹسٹ ساؤنڈ کا مطلب ہے مدھم آواز. ایک مدھم آواز اور ایک تیز آواز میں جو آپ فرق کر سکتے ہیں اس کو فزکس میں لاؤڈنس کہتے ہیں. اور بچہ لاؤڈنس کا جو دار و مدار ہے وہ تین چیزوں پر ہے. ایریا پر ہے، جتنا ایریا زیادہ ہوگا بچہ آواز اس انسٹرومنٹ سے بڑا نکلے گا. آپ کو تصویر میں ایک ڈرم نظر آ رہا ہے، اس ڈرم کا ایریا زیادہ ہے، تو اگر اس کو تھوڑے سے زور سے بھی مارا جائے تو اس سے جو ساؤنڈ نکلے گا وہ لاؤڈر ہوگا، کیونکہ بچہ اس ڈرم کا ایریا زیادہ ہے. جتنا ایریا زیادہ ہوگا اس سورس سے لاؤڈر ساؤنڈ نکلے گا، اور بچہ جس سورس کا ایریا کم ہوگا اس سے چھوٹا آواز نکلے گا. فار ایگزامپل اگر آپ کے گھر میں 2 لگن ہے، تو جو بڑا لگن ہے جو سائز میں بڑا ہے بچہ اگر آپ اس کو سٹک سے مارو گے تو اس سے اتنا بڑا آواز نکلے گا کہ پورے محلے کو پتہ چل جائے گا. لیکن اگر آپ چھوٹے لگن کو اتنے ہی زور سے مارے جتنے زور سے آپ نے بڑے لگن کو مارا ہے تو اس سے جو ساؤنڈ نکلے گا وہ بچہ مدھم ہوگا اور وہ اتنا دور تک نہیں جائے گا. تو لاؤڈنس کا دار و مدار بچہ ایریا پر ہے، جتنا ایریا زیادہ تو آواز بھی لاؤڈر نکلے گی. اسی طرح بچہ دوسرا جو لاؤڈنس کا ڈیپینڈ کرتا ہے وہ ڈسٹنس پہ ہے. اگر آپ سورس سے زیادہ دور بیٹھے ہیں تو ضروری بات ہے آپ تک جو آواز پہنچے گی وہ مدھم ہوگی، لیکن اگر آپ سورس کے قریب ہے تو آپ پہ لاؤڈر ساؤنڈ پڑے گا. فار ایگزامپل اگر آپ کا گھر مسجد سے دور ہے تو آپ کے گھر میں اذان کی آواز سلو آئے گی، لیکن اگر آپ کا گھر مسجد کے بہت زیادہ قریب ہے تو ضروری بات ہے آپ کے گھر میں بچہ لاؤڈر ساؤنڈ پہنچے گا. تو اس کا وجہ یہ ہے کہ آپ کے گھر کا فاصلہ سورس سے کم ہے، اور جس کے گھر میں مدھم آواز پہنچتی ہے تو ضروری بات ہے اس کے گھر کا فاصلہ مسجد سے زیادہ ہے. تو جتنا ڈسٹنس زیادہ ہوگا آواز مدھم آئے گی، اور جتنا ڈسٹنس کم ہوگا تو آواز تیز آئے گی. تو لاؤڈنس کا بچہ جو تیسرا فیکٹر ہے وہ میٹیریل میڈیم پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اب اگر سورس بھی پانی کے اندر ہو اور لسنر بھی پانی کے اندر ہو تو ضروری بات ہے اس کے کانوں پہ لاؤڈر ساؤنڈ پڑے گی، کیونکہ ویلاسٹی آف ساؤنڈ پانی میں زیادہ ہے. اور جو آبزرور اور سورس ہوا میں ہو تو بچہ اس آبزرور کے کان پہ جو ساؤنڈ ویوز پڑیں گے اس میں انرجی کم ہوگی. اور اگر آپ بچہ سولڈ میڈیم کو یوز کریں تو سولڈ میڈیم تو زیادہ انرجی لاتا ہے. تو لاؤڈنس کا تیسرا فیکٹر بچہ میڈیم ہے کہ آپ کس میڈیم میں بیٹھے ہیں. اگر سورس بھی ہوا میں ہو اور آپ بھی ہوا میں ہے تو آپ کے کانوں پہ کم انرجی پڑے گی، اور اگر سورس بھی پانی کے اندر ہے اور سننے والا بھی پانی کے اندر ہے تو بچہ آواز آپ لاؤڈر سنیں گے، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے پانی میں آواز کی رفتار زیادہ ہے. اور اگر آپ سولڈ میڈیم کو یوز کریں تو بچہ سولڈ میڈیم میں آپ آواز اور بھی تیز سنیں گے. تو لاؤڈنس 3 فیکٹروں پر ڈیپینڈ کرتی ہے. اس کے بعد بچہ یاد رکھے جو آخری فیکٹر ہے ساؤنڈ کا وہ کوالٹی ہے. کوالٹی کیا ہے؟ کوالٹی ہم اس عادت کو کہتے ہیں کہ 2 ایسی آوازیں جن کی فریکوینسی بھی سیم ہو اور جن کا لاؤڈنس بھی سیم ہو لیکن پھر بھی آپ میں فرق کر سکے تو اس عادت کو بچہ فزکس میں کوالٹی کہتے ہیں. اور کوالٹی کا دار و مدار انسٹرومنٹ کے جیومیٹری پہ ہے. آپ کو اس ڈائیگرام میں مختلف انسٹرومنٹ نظر آ رہے ہیں اور ہر انسٹرومنٹ کا جو شیپ ہے وہ دوسرے سے مختلف ہے. تو اگر بیک وقت یہ جتنے بھی انسٹرومنٹ بج رہے ہو آپ ان تمام میں ایک ایک کے آواز کو الگ الگ پہچان سکتے ہیں. تو یاد رکھیں کوالٹی کو ہم کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ دیٹ پراپرٹی آف ساؤنڈ ڈیو ٹو وچ وی کین ڈسٹنگوش ڈفرنٹ ساؤنڈس فرام ون انادر ایون دے ہیو سیم فریکوینسی اینڈ سیم لاؤڈنس. اگرچہ ان تمام کی فریکوینسی سیم ہوگی، ان تمام کی لاؤڈنس سیم ہوگی، لیکن پھر بھی ہم مختلف انسٹرومنٹ کی آوازوں کو پہچان سکتے ہیں. تو یہ کس عادت کی وجہ سے؟ یہ کوالٹی کی وجہ سے. اور کوالٹی کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ انسٹرومنٹ کے شیپ پہ ہے. جتنا انسٹرومنٹ کا شیپ دوسرے سے مختلف ہوگا تو اس کی آواز کو بھی آپ دوسرے سے مختلف پائیں گے. آج بچہ یہ ہمارا دوسرا ٹاپک تھا. انشاءاللہ اگلے ٹاپک میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم.